الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون
قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو اس حوالے سے ہوگی کہ اللہ رب العزت کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ کہ جس کے کوئی مثل نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، جس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، جس کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور جو کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العزت اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن شرک وہ گھنونا فعل ہے، وہ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، وہ ظلم ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ناقابل معافی جرم قرار دے دیا ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو یکتا ماننا۔ توحید ہمارے نجات کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو چاہے ساری زندگی کے نیک اعمال بھی پیش کر دو، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ توحید کی کمزوری، توحید کی کمی ناقابل برداشت ہے، اور اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل اور تمہارا توحید کا عقیدہ مضبوط ہے، تو اعمال کی کمزوری اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ آج ہم سب سے پہلے توحید کو سمجھنے سے پہلے اس بات پر غور و فکر کریں گے کہ انسان توحید کے بارے میں پھسلتا کب ہے، کب انسان اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جن کو استعمال کر کے شیطان انسان کو شرک کے اوپر لگا دیتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اور سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ انسان کسی کی عقیدت میں حد سے تجاوز کر جائے، کسی کی محبت میں، کسی کی الفت میں، کسی کی چاہت میں انسان آنکھیں بند کر لے، اندھا ہو جائے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، میں نے اس کو اس کے مقام و مرتبے پہ رکھنا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ جب انسان کسی بھی شخص کے بارے میں غلو کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اس شخص کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ اور اس میں یقینی سی بات ہے، انسان کی عقیدت اور محبت سب سے زیادہ کن لوگوں سے ہوتی ہے؟ نیکوکار لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے، اولیاء سے، جو زندگی بہت سادہ گزارتے ہیں، درویشی کے ساتھ گزارتے ہیں، کسی سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا، بڑی پاک صاف زندگی گزارتے ہیں۔ انسان ان سے عقیدت میں غلو کا شکار ہو کے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور نیکی اور تقوی میں ہم جانتے ہیں سب سے زیادہ، پرہیزگاری میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کن کا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام کا۔ اسی لیے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم سے پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا تھا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں کہ لقد کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بات کہی کہ ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہ نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کون تھے؟ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، لیکن نصارہ نے، عیسائیوں نے ان کے ساتھ محبت اتنی زیادہ کی، ان کے ساتھ عقیدت اتنی زیادہ رکھی کہ اس عقیدت اور محبت میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ہی ٹھہرا دیا ہے۔
اسی طرح یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بت تھے جو مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں سجا رکھے تھے۔ یہ بت کیا تھے؟ ان بتوں کی تاریخ کیا تھی؟ در حقیقت یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ نیکوکار لوگ تھے جن سے لوگوں کو والہانہ محبت تھی، جن سے لوگوں کو الفت تھی، جن سے لوگوں کو چاہت تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن یہ آیا کہ ان لوگوں کی باتیں سنتے سنتے، ان کی اچھی باتوں کو فالو کرتے کرتے لوگوں نے انہی کو ماننا شروع کر دیا اور یہ سمجھنے لگ گئے کہ شاید یہی اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ہیں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں اپنی امت کو متنبہ کر دیا اور خبردار کر دیا کہ تم میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو پہلی امتوں نے اپنی انبیاء اکرام کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے دروازوں کو لمحے لمحے پر بند کیا اور فرمایا لا تطرونی، دیکھو میری ذات کے بارے میں اس طرح غلو نہ کرنا، کما جس طرح کہ اطرت النصارى ابن عیسی مریم، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عیسائیوں نے غلو سے کام لیا ہے۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے ذات کے بارے میں وہ کام نہ کرنا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں عیسائیوں نے کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر مبارک کو اس طرح عبادت گاہ نہ بنا دینا، یعبدو کہ اس کی عبادت کی جائے جس طرح کہ پہلی قوموں کے انبیاء کی قبروں کی عبادت کی جانے لگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مزید خبردار کیا اور فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا، دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ کیا معنی؟ کہ گھروں میں قرآن پڑھا کرو، گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ وہ قبرستان ہیں جو قرآن جن میں نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں قرآن پڑھ کر ان کو زندہ رکھا کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا، اور یاد رکھنا میری قبر کو کوئی جشن کا سامان نہ بنا دینا، جشن کا مقام نہ بنا دینا، عیدہ کوئی خوشی کا دن میری قبر کے اوپر آ کر نہ منانا شروع کر دینا کہ تم سے پہلے امتوں نے اپنے انبیاء اکرام کی قبروں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام تشریف لائے، عقیدت کا اظہار کیا نا، محبت کا اظہار کرنے لگے۔ ہمیں بھی جب کسی سے عقیدت ہوتی ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں اس کا مقام بہت اوپر چلا جائے، ہم اس کو بہت بلند دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ کو دیکھا، وہ تخت سجائے ہوئے بیٹھے ہیں، بادشاہ دربار میں بیٹھا ہے اور ایک آتا ہے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ صحابی نے دیکھا ایک دنیاوی جاہو جلال میں ایک عام سادہ سے بادشاہ کا یہ مقام، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیصر و کسریٰ کے محلات میں بادشاہوں کو سجدے کیے جاتے ہیں، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے؟ کہاں ان کا مقام، کہاں آپ کا مقام؟ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ عقیدت تھی نا، محبت تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدت کو اس کی حد میں رکھنا سکھا دیا، غلو سے منع کر دیا۔ فرمایا نہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ فتح مکہ ہوا، عقیدت کا اظہار صحابہ بھی کرنا چاہتے تھے، آگے بڑھ کر کرنا چاہتے تھے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے راستوں کو بند کر دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو پختہ کر دیا عرب کے اندر۔ فتح مکہ ہوتا ہے، نئے نئے مسلمان جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ ساتھ ہی غزوہ حنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ راستے میں دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا بیری کا درخت آتا ہے، ایک بہت بڑا بیری کا درخت،
اور کفار اس درخت کے اوپر اپنا سامان لٹکاتے ہیں اور وہاں پر اس درخت کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اس درخت کی پرستی شروع کرتے ہیں۔ نو مسلم لوگ یہ منظر دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح یہ کافر اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، یہ دیکھے ہوئے خدا کو مان رہے ہیں، ہم بن دیکھے خدا کو مانتے ہیں۔ جو اقبال نے کہا تھا، بن دیکھے خدا کو مانتا کون؟ ہم ہی تھے جس نے تیرا نام دنیا کے اندر جو ہے وہ عام کیا، توحید کا پرچم بلند کیا، وگرنہ بن دیکھے خدا کو کون مانتا؟ تو لوگ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح یہ اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت منتخب کر دیں کہ ہم اس کے آگے سجدہ کیا کریں، ہم اس کے آگے عقیدت سے جھکا کریں، ہمیں بھی کوئی ایسا بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی سخت بات کی ہے تم نے تو وہ بات کی ہے جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کی تھی کہ اے موسیٰ، ہمیں بھی کوئی بچڑا بنا دو، ہمیں بھی کوئی بت بنا دو، ہمیں بھی کوئی خدا بنا دو کہ ہم اس کی عبادت کیا کریں۔ اے قوم، تم نے بڑی جاہلانہ گفتگو کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سوائے اللہ کے اور کسی کو ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، پختہ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں، عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، علماء سے محبت رکھیں، نیکوکاروں لوگوں سے محبت رکھیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے علم حاصل کریں، ان سے دعائیں کروائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے اولادیں مانگنا شروع کرتے ہیں، ان کو ہی اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرا دیں، اور وہ جو کچھ بھی اچھی بری بات کہیں آپ آنکھیں بند کر کے تسلیم کر دیں کہ کیونکہ میں نے اس کو مان لیا ہے، یہ میرا بڑا ہے، اب یہ بڑے سے بڑا جھوٹ بھی بولے گا مجھے قبول ہے، کیونکہ میں نے اس کی عقیدت اور محبت میں کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ ایک دو مثالوں سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ عقیدت دیکھیں اور حق بات دیکھیں۔ صحابہ میں بھی عقیدت تھی، وہ بھی محبت کرتے تھے، لیکن جس بات کو غلط سمجھتے تھے وہاں پر وہ عقیدتیں ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے آپ واقف ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ اتنی محبت ہے حضرت عباس سے، اتنی عقیدت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس سے کہ لوگ جب قحط سالی ہوئی تو دعا کروانے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں نہیں، مجھ سے بہتر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی تعلق رکھنے والے آپ کے چچا حضرت عباس موجود ہیں، لوگوں ان سے جا کر اللہ رب العزت سے دعا کرواؤ۔ عقیدت تھی تو ان کے پاس بھیجا نا، کوئی مقام و مرتبہ تھا تو ان کے پاس بھیجا نا۔ یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، دیکھا مسجد النبوی کے قریب ایک پر نالے سے پانی گر رہا ہے۔ وہ پانی کے چھینٹے جب گلی میں گرتے ہیں، مسجد کے قریب ہے، نمازیوں کے کپڑوں کے اوپر پانی کے چھینٹے گرے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ پرنالہ عوام الناس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ حکم جاری کر دیا، اس پرنالے کو یہاں سے اکھاڑ دیا جائے۔ یہ پرنالہ کس کے گھر کا پرنالہ تھا؟ یہ پرنالہ کس کے گھر کے اوپر لگا ہوا تھا؟ یہ پرنالہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر لگا ہوا تھا۔ محبت بہت تھی عباس سے، چاہت بہت تھی، عقیدت بہت تھی، لیکن جب یہ سمجھا کہ یہ پرنالہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جو لگا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ لوگوں کی تکلیف کا باعث ہے، اس کو اکھاڑنے کا حکم دے دیا۔ ساری محبتیں، چاہتیں، عقیدتیں ایک طرف، حق کو جان کر اس پر عمل کروانا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرف ہے۔ آگے بھی سن لیجئے، ہم لوگ حق بات کو سمجھ کر اس پر ڈٹ جانا تو جانتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ ہماری غلطی ہے تو ہم غلطی تسلیم کرنا نہیں جانتے ہیں، ہم واپس مڑنا نہیں جانتے ہیں، ہم قدموں کو واپس لانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق سمجھتے ہوئے اس کو ختم کیا. حضرت عباس کو پتا چلا، مسجد النبوی میں تشریف لے آئے. کہا عمر یہ حکم آپ نے دیا تھا؟ کہا میں نے دیا تھا. کہا جانتے ہو یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ کہا جانتے ہو یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا عباس کس نے لگایا تھا؟ کہا یہ پرنالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رقت طاری ہو گئی. کہا عباس بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی. اسی وقت اٹھے، کہا میرے ساتھ چلو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے، دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے. کہا عباس میں یہاں پر جھکتا ہوں، میری کمر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ دوبارہ تم لگا لو. حضرت عباس نے کہا نہیں عمر اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں لگوا لوں گا، آپ نے اجازت دے دی میں لگوا لوں گا. کہا نہیں میں جھکوں گا، جس طرح انسان رکوع کے اندر جھکتا ہے میں جھکوں گا، تم میری پیٹھ پر سوار ہو کر یہ پرنالہ لگاؤ گے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے، حضرت عباس ان کی پیٹھ پر سوار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو دوبارہ وہاں پر بنا دیا. یہ ہے حق بات کو جب جان لیا پھر ساری محبتیں چاہتے ایک طرف رکھ کے اس پر عمل کر لیا، اور جب یہ جان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پھر عاجزی اور انکساری کا اختیار کرتے اس غلطی کا ازالہ کر دیا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ درج کروایا. کیا مقدمہ یہ درج کروایا کہ فلاں یہودی نے میری زرہ چوری کر لی ہے، فلاں دعویٰ دائر کیا فلاں یہودی نے میری زرہ چوری کی ہے، میں نے اس کے پہنے ہوئے دیکھی ہے. قاضی نے یہودی کو بھی بلا لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا. مدعی سے پوچھا بتاؤ یہ کس کی ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے میری ہے. مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنا، دلیل دے. مدعی پر جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے اسلام کہ وہ دلیل دے، گواہ پیش کرے، ثبوت پیش کرے. قاضی نے پوچھا علی آپ نے دعویٰ کیا ہے یہ زرہ آپ کی ہے، اس پر گواہ پیش کریں. کہا گواہ کے طور پر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. گواہ کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. قاضی نے کہا علی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. قاضی نے کیا کہا؟ علی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. حضرت علی کہنے لگے قاضی کو کیا آپ جانتے نہیں یہ دو نوجوان وہ ہیں جو اہل بیت میں ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے، کیا آپ جانتے نہیں یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے؟ قاضی شرح نے علی عقیدت اور محبت اپنی جگہ، اہل بیت سے محبت میرے ایمان کا حصہ، حسن و حسین میرے ماتھے کا جھومر ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، ان سے محبت اپنی جگہ. اسلامی قانون کے تحت بیٹے باپ کی گواہی نہیں دے سکتے. فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا گیا، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا گیا. آج آپ دیکھیں ہم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عقیدت کے اظہار میں کتنا غلو کر جاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا شریک بنا بیٹھتے ہیں. یاد رکھیے عقیدت ضرور رکھیے، محبت ضرور رکھیے، لیکن یہ محبت اور یہ عقیدت کہیں بھی آپ کے اللہ رب العزت کے احکامات میں غلو کا باعث نہ بن جائے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے نہ آپ بن جائیں. اس لیے اس موضوع کا سب سے پہلا نقطہ کیا ہے کہ انسان شرک میں کس وقت پھسلتا ہے؟ جب وہ عقیدت میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جب وہ محبت میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے. ہمیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ اپنی جان سے زیادہ ہمیں محبوب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کرتے ہیں. پہلی بات سمجھ آ گئی. توحید میں خلل کب آتا ہے؟ جب انسان عقیدت میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے. دوسری توحید میں خلل کب آتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی اس آیت نمبر میں 72 میں بیان کیا. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا. وہ کب آتا ہے؟ اس وقت آتا ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جس وقت کسی کی نوکری نہیں لگ رہی ہوتی، جس وقت کسی کے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، جس وقت کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہوتا ہے، جس وقت کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے، جس وقت کسی جنگل میں پھنس جاتے ہو، جس وقت کوئی بیمار بستر کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے اور ڈاکٹر اسے لا علاج قرار دے دیتے ہیں، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت جب تم خشکی میں یا سمندر میں کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو، پھر اللہ کو خاموشی سے تدعونہ تضرعا وخفیہ، خفیہ عاجزی انکساری سے اللہ کو پکارتے ہو. کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہم تیرے شکر کرنے والے بن جائیں گے. کوئی آ کر کہتا ہے اولاد کے لیے فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ وہاں سے اولاد مل جائے گی. کوئی آ کر کہتا ہے نوکری حاصل کرنی ہے تو فلاں کے آستانے پر جا کر دعا کر لو نوکری مل جائے گی. بہت بڑا امتحان ہوتا ہے مسلمانوں تمہاری توحید کا جب اللہ تمہیں خوف سے آزماتا ہے، جب مال کی کمی سے آزماتا ہے، جب اولاد کے دکھ اور پریشانی سے تمہیں آزماتا ہے، جب کسی بیمار کی بیماری سے آزماتا ہے. وہاں اگر تمہارے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ ہاں فلاں کے آستانے پر جانے سے شاید مجھے اولاد مل جائے، تمہاری توحید میں خلل آ گیا ہے. تمہارے ایمان میں شیطان نے رخنا ڈال دیا ہے، تمہارے اندر شرک کا بیج شیطان نے بو دیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. یہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ یہی آزمائش ہوتی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، انسان کسی اور سے نہیں مانگتا پھر بھی اللہ سے، نہیں بھی ہوتی کہتا ہے اللہ میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں لیکن کسی اور کا در نہیں کھٹکاؤں گا، کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکاؤں گا. یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت انسان کو ان چیزوں سے آزماتا ہے، جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، پھر کہنے والے اس کو کہتے ہیں، خواتین آتی ہیں بیوی کے پاس کہتی ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں سے پھل لے آؤ، ایسے کر لو ویسے کر لو. یہ سب کچھ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہم دیکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجئے. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو تمہیں فائدہ پہنچا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو تمہیں نقصان سے بچا سکے. دوسری چیز توحید میں خلل پیدا کرنے والی یہ آزمائشیں ہیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں. تیسری چیز کیا ہے جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، جو انسان کو شرک کی طرف ابھارتی ہے، جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہے، اللہ کے قرآن کی پیروی کرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو وہ مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اپنے باپ دادا کو ما وجدنا علی آبانا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کو کچھ عقل نہ ہو، وہ گمراہ ہوں، وہ غلط عقیدے اور غلط نظریے کے اوپر چل رہے ہوں، لیکن انسان ہمیشہ شرک کو گلے لگا لیتا ہے، بدعات کو گلے لگا لیتا ہے، یہ کہہ کر کہ میرے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے ہیں میں اس کو نہیں چھوڑنے والا ہوں. بتائیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے، اپنے روزمرہ کے معمولات میں دیکھیے، ہم کتنے بدعات کی محفل میں، کتنے ختم درود چالیسویں میں ہم صرف اس لیے شریک ہو جاتے ہیں کہ دنیا داری میں ہم نے منہ دکھانا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے بندہ موحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر ساری دنیا کو ناراض کر لیتا ہے، اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا ہے. وہ جو شاعر نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ روز محشر خدا کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے ناراض میرے لیے تھا. توحید تو یہ ہے کہ روز محشر خدا یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے ناراض میرے لیے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جس کی ناراضگی مول لی وہ ان کا باپ تھا.
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قبیلے، پورے خاندان، پورے مکے کی ناراضگی مول لے لی، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ ایک اور حملہ شیطان کیا کرتا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ بھی شیطان کا انسانوں کو شرک کی طرف مائل کرنے کے لیے اور شرک کی طرف لانے کے لیے بڑا کارگر حملہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ وہ کیا کہ کسی کو اپنے قریب کرنے کے لیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وہ چاہتے ہیں، وَدُّوا، کفار چاہتے ہیں کچھ تم توحید میں نرمی دکھاؤ تو کچھ وہ تمہارے لیے بھی نرمی دکھا دیں، کچھ تم ان کے خداؤں کو، ان کے بتوں کو برا کہنا چھوڑو تو وہ بھی کچھ تمہارے ساتھ نرمی کر دیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، نہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ نہیں ہوگا کہ میں توحید میں نرمی دکھاؤں، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ ہوتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، انسان کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میں تھوڑا سا نرم پڑ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرے قریب آ جائے گا، میں اس کے قریب ہو جاؤں گا، دنیا کے تعلقات بحال رہیں گے۔ ہم دنیا کے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی توحید کو خراب کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کو خراب کر دیتے ہیں، بدعات کو اپنے گھروں میں، اپنے رسم و رواج کو اپنا لیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کو ناراض کر لو، دنیا داری رکھ لو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اور اس سے آگے چلیے، اس سے آگے کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک اس لیے کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر میں بیان کیا، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، بہت سے لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اس لیے ٹھہراتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم کسی نیک انسان کو اس لیے پکڑے ہوئے ہیں، کسی ولی کو اس لیے پکڑے ہوئے ہیں کہ یہ ولی ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، ہم بتوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم ان کو اللہ کا شریک اس لیے ٹھہراتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور اللہ تو کہتا ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جہاں شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہمیں وزیر اعظم پہ قیاس نہ کرو کہ وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے اس کے پی اے کی، ایم این اے کی، ایم پی اے کی ضرورت ہوتی ہے، یا افسر تک پہنچنے کے لیے اس کے سیکرٹری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ان دنیاوی عہدے داروں پر قیاس نہ کرو، ہم تمہاری رگے جہاں، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ وہ بنیادی 4 اسباب ہیں جو میں نے توحید کا بیان کرنے سے پہلے آپ کے گوش گزار اس لیے کر دیے کہ شیطان، آپ معاشرے کا سروے کر کے دیکھ لیں، انہی 4 باتوں کی بنیاد کے اوپر شیطان انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ اب آئیے اختصار کے ساتھ ذرا توحید کو بھی سمجھ لیتے ہیں، ذرا اختصار سے توحید کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی توحید ہے کیا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اے انسانوں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، تو آؤ میں تمہیں کہتا ہوں، بتاؤ کون ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، کون ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، کون ہے جو آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کرتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کون ہے جس نے 2 دریاؤں کو بہایا ہے، ایک کا پانی مٹیالے رنگ کا، ایک کا پانی نیلے رنگ کا، ایک کا پانی نمکین ہے، ایک کا پانی پینے میں صاف شفاف ہے، میٹھا ہے، کون ہے جو ان 2 پانیوں کو آپس میں نہیں ملنے دے رہا؟ یہ تمہارا اللہ ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کون ہے جس نے مکھی کو یہ سکھایا کہ وہ چھوٹی سی مکھی تمہارے لیے شہد بناتی ہے، اس میں اللہ نے زہر بھی رکھا ہے، شہد بھی رکھا ہے، کون ہے جو یہ کارخانہ چلا رہا ہے؟
کون ہے جو تمہارے لیے بین الفرث والدم، خون اور گوبر کے درمیان میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے سفید شفاف غذائیت سے بھرپور دودھ نکال رہا ہے؟ کون ہے جو یہ کارخانہ قدرت، یہ کارخانہ کائنات چلا رہا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، کوئی اور بھی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، جس سے حاجت روائی کی جا سکتی ہے، جس سے مشکل کشائی کی جا سکتی ہے، تو اس کو کہو کہ آئے وہ بارش کا ایک قطرہ ہی بنا کر دکھا دے، وہ سورج کی ایک کرن پیدا کر کے دکھا دے، مچھر کا ایک پر بنا کر دکھا دے، وہ دودھ کا ایک خالص قطرہ بنا کر دکھا دے، وہ کچھ تو اللہ کے مقابلے میں کر کر دکھائے۔ اگر وہ نہیں کر سکے گا تو تمہیں ماننا پڑے گا جو یہ سب کر رہا ہے وہی تمہارا اللہ ہے۔ یہ نہیں کر سکتے، یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، جو تخلیق کی ہے، تم پیدا نہیں کر سکتے۔ چلو دوسرا کام کر لو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ نے اس نظام کائنات کو جس طرح چلایا ہے، جس طرح اللہ نے اس نظام کو چلایا ہے، کسی کو کہو اس میں تبدیلی پیدا کر کے دکھا دے۔ کوئی تو کچھ کرے تو ہم اس کو مانیں نا بھائی، کوئی کچھ کر کے دکھائے تو مانیں، خالی باتوں سے مان لیں؟ اللہ کہیں بھی نہیں کہتا آنکھیں بند کر کے مجھے مان لو، اللہ کہتا ہے غور و فکر کر کے مجھے مانو۔ مجھے ماننا پڑے گا تمہیں، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ نہ مانو تو تمہاری ہٹ درمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو بھی خدا ہے سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ اگر اللہ کی تخلیق جیسی تخلیق نہیں کر سکتے تو جو اللہ نے نظام کائنات بنایا ہے، جس کو وہ اولاد نہیں دے رہا اس کو کوئی دے کر دکھا دے، جس سے وہ چھین لیتا ہے کوئی واپس لا کر دکھا دے۔ تمہارے ہاتھوں میں سے ہم لے جاتے ہیں، کوئی اتنا طاقتور ہے تو روح کو روک کر دکھا دو۔ جہاں ہم بارش نازل نہیں کر رہے اس بنجر زمین کو کوئی آباد کر کے دکھا دے، اور جہاں ہم بارش کر رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی روک کر دکھا دے، اور جس زمین کو ہم لرزہ طاری کر دیتے ہیں اس زلزلے کو کوئی روکنے والا تو لائے۔ وہ سونامی کا دریا جب بہ پڑا تھا کوئی تھا جو اس کو روک کر دکھا دیتا؟ اللہ کہتے ہیں ہمارے کائنات کے نظام میں کوئی دخل اندازی کر کے دکھاؤ تو مانے کوئی ہمارے ساتھ شریک بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں کر سکتے، چلو یہ بھی نہیں کر سکتے، پہلا کام بھی نہیں کر سکتے، دوسرا بھی نہیں کر سکتے، تیسرا کرو۔ تیسرا کام کون سا کرو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں غور و فکر کرو، اپنی ذات میں غور و فکر کرو، اپنے چہرے پہ غور کرو۔ ایک مینڈک کو سامنے رکھو، اس کا لیب میں ٹیسٹ کرو۔ کسی مچھر کو سامنے لاؤ، اس کے پروں کو الگ کرو۔ کسی چونٹی کو فون کے جو مائکروسکوپ ہے اس کے آگے رکھو اور اس کو غور سے دیکھو۔ کسی چھوٹے سے چھوٹے جرثومے کو دیکھو، اپنی خوردبین میں دیکھو اور کہہ دو کہ رب نے اس مچھر کے پر جو بنائے ہیں ان میں یہ غلطی ہے۔ ثابت کرو کہ مکھی کے پر صحیح نہیں بنے، تھوڑے بڑے ہوتے تو مکھی زیادہ اچھا اڑ سکتی تھی۔ ثابت کرو کہ یہ آنکھیں تھوڑی لمبی زیادہ ہو جاتی تو زیادہ پیاری لگنی تھی، یہ ہاتھ 2 کی بجائے 4 ہوتے تو زیادہ اچھے لگنے تھے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کرو کہ میری بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی عیب تلاش کر کے دکھا دو۔ لیکن اللہ رب العزت سورہ ملک میں فرماتے ہیں ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اے انسان بار بار غور کرتے کرتے تیری نظر تو تھک جائے گی، رحمان کی تخلیق میں تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے جس چیز کو جس سانچے میں بنایا ہے، جس ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، اس سے بہتر بنانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بتاؤ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جسے مصیبت میں پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت میں تمہارے کام آتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں اعضاء دیے، جس نے تمہیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، زبان دی، جس نے تمہیں قوت گویائی عطا کی، جس نے تمہیں دماغ دیا، جس نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جو تمہیں مال دیتا ہے۔
اللہ رب العزت پھر سوال پوچھتے ہیں، اے میرے بندو، کیا میرے اتنے انعامات کے باوجود بھی اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اللہ انسانوں سے پوچھ رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں، اِلٰہٌ مع اللہ۔ اپنی نعمتوں کو گنوانے کے بعد، اپنی ربوبیت کو منوانے کے بعد اللہ پوچھتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اے انسانوں بتاؤ کیا اب بھی میرے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی کتنا نیکوکار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہوگا، وہ خالق نہیں بن سکتا ہے۔ خالق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العزت انسانوں کو یہ کہتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ اوصاف صرف میرے اللہ میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ سب کچھ میرا ہے، پھر میرا حق ہے نا کہ میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے۔ جب رب میں ہوں، جب دیا میں نے ہے، جب کھاتے میرا ہو، جب زندگی میں نے بخشی ہے، جب موت میرے اختیار میں ہے، تو پھر میرا یہ حق ہے، یہ پیشانی جھکے تو صرف میرے آگے، یہ ہاتھ اٹھیں تو صرف میرے اللہ کے آگے، کسی اور کے آگے نہ جھکیں۔ مصیبت میں، خوشی میں پکارا جائے تو صرف اللہ کو پکارا جائے، جب قسم اٹھائی جائے تو صرف اللہ کی اٹھائی جائے۔ وہ اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کی چھاؤں میں آرام کر رہے ہیں، تلوار کو درخت کے اوپر لٹکایا ہوا ہے۔ ایک بدو آدمی آتا ہے، آ کر تلوار کو درخت سے چپکے سے اتار لیتا ہے، تلوار نیام سے باہر نکال کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بچائے گا۔ اس کے ہاتھ سے اللہ کا نام سن کے اس کا ہاتھ کانپتا ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ آپ تلوار کو اٹھا کر کہتے ہیں تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا؟ کوئی کتنی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، کون بچائے گا؟ صرف اللہ بچائے گا، صرف اللہ بچائے گا۔ لمبا واقعہ ہے، اختصار سے بات کر کے گفتگو آگے لے کر چلتا ہوں اختتام کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرواہے کے پاس جاتے ہیں، اس چرواہے سے جا کر کہتے ہیں، لمبا واقعہ اختصار سے، کہ ایک بکری ہمیں دے دو، ایک بکری ہمیں دے دو، تمہارے مالک کو کون سا پتہ لگے گا؟ تمہارے مالک کو کون سا پتہ لگے گا؟ ہم تمہیں اس کا کوئی انعام کے نام بھی دے دیں گے۔ کیا پیارا جواب اس چرواہے نے دیا، کہا اگر تمہیں بکری دے دوں این اللہ، پھر اللہ کہاں گیا؟ میرا رب وہ ہے جو بھولتا نہیں ہے، جو سوتا نہیں ہے، جس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ انہ علیم بذات الصدور، تمہارا زبان پہ لانا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی وہ تمہارے سینے میں خیال پنپ رہا ہوتا ہے تو تمہارا رب اسے جان لیتا ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے، اس سے کیسے چھپ سکتے ہو؟ اس سے کیسے اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہو؟ نہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر جب میں رب ہوں، علیم ہوں، سمیع ہوں، بصیر ہوں، تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے۔ یہ دو توحید کی دو اقسام میں نے اختصار سے آپ کے سامنے رکھ دی، توحید فی الربوبیت اور توحید فی الالوہیت، اللہ ہی کو رب ماننا اور اللہ ہی کو الہ ماننا، اور توحید فی الصفات آخری اختصار کے ساتھ رکھ دیتا ہوں کہ اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ رب العزت دیکھتا ہے، سنتا ہے، اللہ کا ید ہے، ہاتھ ہے۔ اس پر ایک مختصر سا جملہ سن لیجئے، کما یلیق بشانہ، اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے اس کے شایان شان ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے؟ جیسے اس کے شایان شان ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کی ساری صفات پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہم اس کے دیکھنے کو، اس کے سننے کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے وہ آخری جملے جو اللہ کی صفات کے بارے میں ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کہ جب امام مالک احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا، الرحمن علی العرش استوا معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے یہ پتہ ہے، کیفیتہ مجہول،
اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتائے گی. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں مزید سوال کرو گے تو گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے. اللہ کی ذات کے بارے میں نحن اقرب الیہ من، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. کیسے ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ کما یلیق بشانی، جیسے اس کے شایان شان ہے. اپنی قدرت اپنے علم سے ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اپنا عقیدہ رکھ لیجئے اور یاد رکھ لیجئے شرک کے وہ سارے راستے بند کر دیجئے جن سے شیطان آپ کو پھسلا سکتا ہے. اللہ کی ذات پر پختہ یقین اور کامل رکھ لیجئے. اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے گوش گزار کر دوں. پہلے 4 بنیادی باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں کہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے شیطان انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. سب سے پہلی چیز کسی کی عقیدت میں حد سے تجاوز کر جانا. اور عقیدت اکثر نیک لوگوں سے ہوتی ہے. لوگ اولیاء سے عقیدت کرتے ہیں، اس عقیدت میں انہیں اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جیسا کہ انبیاء کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ساتھ ملا دیا گیا، شریک کر دیا گیا اللہ کا. اسی طرح بہت سے لوگ نیکوکار لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ میرے ساتھ وہ نہ کرنا جو پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا. میری قبر کو اس طرح عرس گاہ نہ بنانا جس طرح پہلی امتوں نے کیا. پہلی بنیادی چیز شرک کے لیے جو انسان کو آمادہ کرتی ہے وہ عقیدت ہے. عقیدت ضرور کریں مگر اس کی حد میں رہ کر. اس ضمن میں میں نے کچھ مثالیں بھی آپ کے گوش گزار کر دی. دوسری چیز جو آپ کے سامنے بیان کی کہ جب شیطان انسان کو شرک کی طرف مائل کرتا ہے وہ کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جب انسان کے اوپر کوئی خوف، کوئی کاروبار میں کمی ہو گئی، کوئی بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی بیماری جان نہیں چھوڑ رہی، پھر شیطان کہتا ہے اللہ سے تو مانگ مانگ کے تھک گیا، اب کسی کے آستانے پر جا کر مانگ کے دیکھ لے. کوئی عورت مشورہ دیتی ہے فلاں کو بھی وہاں سے اولاد ملی تھی، تو بھی وہاں چلی جا، تجھے بھی اولاد میں ہوتا ہے نا. ایسے انسان پھسل جاتا ہے. عقیدہ کمزور ہو تو پھسلتا ہے، پختہ عقیدے والے نہیں پھسلتے. بڑھاپے تک بھی ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہ ملے، مانگتے اللہ ہی سے ہیں، کسی ستارے سے نہیں، مانگتے اللہ ہی سے ہیں. تو دوسری چیز جب انسان کے اوپر ایسی کوئی پریشانی، آزمائش جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پھر شیطان انسان کو پھسلاتا ہے. تیسری چیز جو شرک کرنے پر یا گناہ کرنے پر اور بالخصوص شرک اور بدعات پر انسان کو ابھارتی ہے وہ کیا ہے؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے. باپ دادا کا دین ہے، باپ دادا شرک کرتے آئے، باپ دادا آستانوں پر چڑھاوے چڑھاتے آئے، سو ہم بھی چڑھاوے چڑھائیں گے. کیوں؟ باپ دادا کا دین ہے. تیسری چیز یہ باپ دادا کا دین جو ہے یہ انسانوں کو شرک کے اوپر ابھارتی. اور چوتھی چیز انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بڑا گناہ گار ہوں، میں ڈائریکٹ اللہ رب العزت تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے کسی واسطے سے اللہ کے قریب جانا چاہیے. لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور پھر انسان نیکوکاروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس واسطے سے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے. مختصر وقت میں یہ 4 بنیادی باتیں گوش گزار کی. اس کے بعد آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی توحید صفت ربوبیت کے دلائل پیش کیے کہ اللہ رب ہے، ماننا پڑے گا. جو اس نے تخلیق کی کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، جو اس نے نظام چلا دیا کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، جو وہ پیدا کر دیا اس نے، اس کے پیدا کردہ میں کوئی عیب نہیں تلاش کر سکتا، کوئی نقص نہیں تلاش کر سکتا. جب یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تو ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی رب ہے. اور جب یہ مان لیا کہ اللہ رب ہے تو پھر اللہ کہتا ہے میں یہ اجازت نہیں دیتا کہ میرے ساتھ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، میرے ساتھ کسی اور کے آگے وہ ہاتھ اٹھائے جائیں، کسی اور کو حاجت روا مانا جائے. میں یہ اجازت نہیں دیتا کہ میرے ساتھ الہ ہونے میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات اللہ کی صفات کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دی. اس کی صفات کو ہم نے ماننا ہے جیسے اس کے شایان